اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز شرکاء، آج ہم 11ویں آن لائن قرآن کلاس میں حاضر ہیں. پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے حروف حلقی کا بیان پڑھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کون کون سے حروف ہیں جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اور انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے اور حلق کے کون کون سے حصے سے وہ ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد آج ہم بڑھتے ہیں ان حروف کی پریکٹس کی طرف کہ وہ جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ حروف اظہار یا حروف حلقی کا حکم کیا ہے. تو وہ حکم یہ تھا کہ جس وقت حروف حلقی کے بعد نون ساکن یا نون تنوین آئے گا تو اس وقت ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ وہاں پر اظہار کریں گے. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف حلقی آئے گا تو ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ وہاں پر اظہار کریں گے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور حصۃ التجوید کی طرف. حروف حلقی کا حکم کیا ہے، اس کو پھر آپ ایک مرتبہ رپیٹ کر لیں. حروف حلقی کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کے ماقبل، اچھا حروف حلقی کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم تو ہمارا پچھلا لیکچر جو ہے اس کے اندر اس کی وضاحت کے ساتھ ایکسپلینیشن دی گئی ہے، آپ اس کو یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں. حروف حلقی کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کے ماقبل پر غنہ ہو تو یہ غنہ نہیں ہونے دیتے بلکہ وہاں پر اظہار ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ٹرم ہے ماقبل، اگر اس کا بھی آپ کو نہیں معلوم تو ہمارا 5واں یا 6واں لیکچر جو ہے آپ اس کو سنیں، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ماقبل سے مراد کیا ہوگا. تو اس کی شرط یہ ہے کہ یہاں جس وقت ہم اظہار کریں گے تو وہاں پر بغیر ناک میں پراپر آواز لے جائے ہم اس حرف کو ظاہر کر کے پڑھ کے بس آگے چلے جائیں گے، غنہ نہیں کریں گے. آئیے اس کو ہم ایگزامپلز کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی پراپر سمجھ آ جائے. حروف حلقی کتنے تھے؟ حروف حلقی 6 تھے اور ان کی تعداد کون کون سے تھے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اور یہ حلق کے 3 مقامات سے نکلتے تھے: اقصی حلق، ادنا حلق اور وسط حلق. ٹھیک ہے، آئیے اب ہم ان کی پریکٹس کی طرف آتے ہیں. حروف حلقی اظہار کی مشق نون ساکن کے لحاظ سے. جی پہلی ایگزامپلز آ رہی ہیں نون ساکن کے لحاظ سے، آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے. آپ تھوڑی سی توجہ کیجئے اور اپنی بکس کے اوپر یہ جو سٹرکچر دیا گیا ہے اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو دوبارہ اس پر تیاری کرنے میں آسانی ہو. جی تو نون ساکن پہلے کالم کو دیکھیں، رائٹ سائڈ پر لکھا ہوا ہے نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد. سیکنڈ کالم میں لکھا ہوا ہے حروف حلقی یا اظہار. آگے دی ہوئی ہے ایگزامپل، مثال. تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے. اس کے بعد نیچے والی لائن میں لکھا ہوا ہے نون ساکن کے بعد اگر ہا ہو تو ہم اسے کس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ حمزہ اور ہا جو ہیں یہ حروف حلقی میں کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہوگا. آپ دوبارہ اپنے مائنڈ میں ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کر لیں کہ حروف حلقی میں حمزہ اور ہا جو ہے اس کا مخرج کیا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب ہم ان کی ایگزامپلز کو پڑھتے ہیں. جی تو نون ساکن کے بعد اگر حمزہ ہو تو اس کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. نون ساکن کے بعد اگر حمزہ ہو تو ایگزامپل دی ہوئی ہے من آمنا. کیا ہے؟ من آمنا. میم زبر نون من، نون ساکن ہو گیا اور نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. یہ الف نہیں ہے، الف کے اوپر حرکت آ جائے
تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ کیا کہلاتا ہے، وہ حمزہ کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ کہلاتا ہے. تو اب یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، تو ہم اسے پڑھیں گے من آمنا. من آمنا. اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جیسے حروف حلقی کے علاوہ آمنا کی جگہ پر کوئی اور حرف ہوتا تو ہم اس کو غنہ کر کے پڑھتے، من آمنا کر کے پڑھتے. تو من آمنا کر کے پڑھنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کو بغیر غنہ کیے صرف اظہار کریں گے، من آمنا. صرف یہاں پر اظہار کریں گے، من آمنا. اس کے بعد دوسری ایگزامپل ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد اگر ہا ہو تو اس کی ایگزامپل بھی ہمارے سامنے ہے، منہم. منہم اگر غنہ کرتے منہم تو یہ غلط ہے. یہاں پر فرق کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد آگے جو حرف آیا ہے یہ کون سا حرف ہے؟ یہ حروف حلقی میں سے ہے یا حروف اظہار میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ فقط اظہار کریں گے، من آمنا منہم. جی اس کی سمجھ آ گئی کہ آپ کو؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے ہے نون ساکن کے بعد اگر عین ہو. ہم نے پڑھا تھا نا ترتیب میں حروف حلقی، حمزہ، ہا، ان کی ایگزامپلز ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد ہے عین ہا، اس کے بعد ہوگا غین خا. یہ 6 حروف تھے جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. حروف حلقی سے پہلے، حروف حلقی کے ماقبل اگر حروف حلقی سے پہلے، حروف حلقی کے ماقبل اگر نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ فقط اظہار کریں گے. اظہار کیسے کریں گے؟ اب میں آپ کو ایگزامپلز میں ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اظہار میں نون کو پڑھنے کی مقدار جو ہے وہ کتنی رکھی جائے گی. دیکھتے ہیں جی. پہلی ہے نون کے بعد اگر عین ہو تو اس کی ایگزامپل ہے انعمتا. انعمتا میرے ساتھ مل کر پڑھیے، انعمتا. جی انعمتا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن ہے اور اس کے ماقبل انعمتا نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ عین. اور عین کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. تو دیکھیے کہ حروف حلقی عین کے ماقبل نون ساکن ہے، لہٰذا جس وقت حروف حلقی کے ماقبل نون ساکن آ جائے یا نون تنوین آ جائے تو قاعدہ کے مطابق وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ فقط اظہار کریں گے. کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. انعمتا. انعمتا. انعمتا نہیں پڑھیں گے، انعمتا. جی اس کی سمجھ آ گئی. اس کے بعد ہے نون کے بعد، نون ساکن کے بعد اگر ہا ہو تو اس میں کیا کریں گے؟ یہ ایگزامپل ہے آپ کے سامنے، من حقن. من حقن. من حقن. جی تو من حقن میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نون کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی غنہ نہیں کیا، اس کو بڑھایا نہیں ہے، فقط ایک ظاہر کیا ہے کہ ہم نے نون کو پڑھا ہے. من حقن. من حقن. من حقن نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. نون ساکن کے بعد اگر غین ہو، نون ساکن کے بعد اگر غین ہو تو اس کے ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں، من غضبن. من غضبن. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نون کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی غنہ نہیں کیا جا رہا، فقط اظہار کریں گے، من غضبن. من غضبن. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آخری ہے نون ساکن کے بعد اگر خا ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کی ایگزامپل بھی سامنے ہے، من خوفن. یہ صورت ہے نا، صورت قریش ہے، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. یہ جو من ہے نا، نون ساکن، یہ کس وجہ سے نون ساکن ہونے کے باوجود یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد ہمیں حروف حلقی نظر آ رہا ہے، اس حروف حلقی کی وجہ سے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. یہ ہوپ سو کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں.
حروف حلقی کی مشق نون تنوین کے لحاظ سے، نون تنوین کے لحاظ سے، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے لحاظ سے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ نون تنوین کے بعد پہلی لائن پہ پہلی ایگزامپل ہے، نون تنوین کے بعد اگر حمزہ ہو، اسی طرح جس طرح سے ہم نے نون ساکن کی ایگزامپلز 1 بائی 1 پڑھی ہیں، نون تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حمزہ ہو تو اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے، محکمات ہن، محکمات ہن۔ یہ ہے نا تا کے اوپر 2 پیش ہیں جن کو تنوین کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد آگے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ حرف کون سے حروف میں سے ہے؟ یہ حروف حلقی میں سے ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، فقط کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، محکمات ہن، محکمات ہن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے پھر ہم اگلی اگزامپل کی طرف بڑھتے ہیں، نون تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد اگر ہا ہو، نون تنوین کے بعد اگر ہا ہو تو اس کی ایگزامپل ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سوری، یہاں پہ ایگزامپل جو ہے نا ہماری تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہیں۔ یہ نون تنوین کے بعد اگر حمزہ ہو تو اس کی ایگزامپل ہے عذاب علیم، جی، با کے اوپر تنوین کی علامت ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ، عذاب علیم، لہٰذا یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی غنہ نہیں کریں گے بلکہ فقط اظہار کریں گے، عذاب علیم۔ اور ہا کی ایگزامپل جو ہے، یعنی ہا کے ما قبل اگر نون تنوین یا نون ساکن ہو، نون تنوین کی ایگزامپل یہ ہمارے سامنے ہے، محکمات ہن، محکمات ہن، محکمات ہن، یہاں پر کوئی غنہ نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھیں نا، اسی محکمات ہن کے اندر ہمیں 2 جگہ پہ، ایک جگہ نون ساکن بھی مل رہا ہے اور ایک جگہ نون تنوین مل رہا ہے۔ محکمات ہن، یہاں پر میں نے فقط اظہار کیا اور آگے ہے حرف ہن، ہن، یہاں پر یہ جو نون ہے اس کے اوپر میں غنہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے ما بعد نون کے بعد ہمیں آگے کوئی حرف ایسا نہیں مل رہا جو کہ حروف حلقی میں سے ہو، لہٰذا قاعدے کے مطابق جس وقت ہم حروف حلقی کے ماقبل نون ساکن یا نون تنوین کو دیکھیں گے تو نون ساکن اور نون تنوین پر کسی بھی قسم کا کوئی غنہ نہیں کریں گے، فقط اظہار کریں گے، جس کی سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد ہے حروف حلقی اظہار کی مشق نون تنوین کے لحاظ سے، نون ساکن کے بعد، جی، نون ساکن کے بعد اگر عین ہو، نون ساکن کے بعد اگر عین ہو تو اس کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، یہ ہے جی قرآنً عربیًا یا عربیًا، قرآنً عربیًا۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نون کے اوپر قرآنً نون تنوین ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ عین۔ عین کون سے حروف میں سے ہے؟ عین حروف حلقی میں سے ہے۔ کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا اسے یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ فقط یہاں پر اظہار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نون تنوین کے بعد اگر ہا ہو، ہا، یہ ہا کون سی ہے؟ یہ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ نون تنوین کے بعد اگر ہا ہو تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس میں بھی یہی ہے کہ نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوگا تو ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، فقط اظہار کریں گے۔ تو آئیے اب ہم یہاں پر اظہار کرتے ہیں، علیمًا حکیمًا، علیمًا حکیمًا، علیمًا حکیمًا، فقط اظہار کریں گے، کسی بھی قسم کا غنہ نہیں کریں گے، نون کو آگے کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اس کو اظہار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ایگزامپل ہے، نون تنوین کے بعد اگر غین ہو، نون تنوین کے بعد اگر غین ہو، ہم نے پڑھا تھا نا حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ حروف حلقی ہیں، اور حروف حلقی کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ انسان کے حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور پھر حمزہ ہا کا حلق کے لحاظ سے الگ مخرج ہے، عین ہا کا حلق کے لحاظ سے الگ مخرج ہے، اور غین خا کا الگ مخرج ہے، یعنی حلق کے اندر 3 مختلف مقامات ہیں جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ تو نون تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر کے بعد اگر غین ہو، یا یوں کہہ لیں
کہ غین کے ماقبل اگر تنوین ہو، غین سے پہلے یا ماقبل اگر تنوین ہو تو وہاں پر اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، یہاں پر بن نہیں کریں گے، عذاب غلیظ، اس کو یہاں پر فقط اظہار کریں گے. اگلی ایگزامپل کی طرف بڑھتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان کو تنوین کہا جاتا ہے. یہاں پر ہم اس کو نون تنوین کہیں گے. نون تنوین کے بعد اگر خا ہو، نون تنوین کے بعد اگر خا ہو تو اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل ہے علیم خبیر، علیم خبیر. یعنی یہاں میم کے اوپر ہم نے کیا کیا؟ اظہار کیا ہے، کسی بھی قسم کا غنہ نہیں کیا. جی تو اب تک ہم نے حروف حلقی کی ایگزامپلز کو پڑھا ہے. ایک مرتبہ پھر میں آپ کے ساتھ اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں. حروف حلقی یعنی اظہار کا حکم کیا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ سنیں گے، غور کریں گے تو یہ بہت ہی آسان سی چیز ہے. اگر آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ ایک بہترین تجوید کے قاری بن چکے ہیں. حروف حلقی کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کے ماقبل، ماقبل کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اس سے پہلے، یہ حروف حلقی سے پہلے یا حروف حلقی کے ماقبل اگر غنہ ہو. اچھا غنہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن ہوگا یا نون تنوین ہوگا تو غنہ ہوگا. تو حکم کیا ہے؟ حروف حلقی کے ماقبل اگر غنہ ہو تو یہ غنہ نہیں ہونے دیتے، حروف حلقی غنہ نہیں ہونے دیتے، بلکہ کیا ہوتا ہے وہاں پر فقط اظہار ہوتا ہے اور بغیر ناک میں آواز لے جائے پڑیں گے. غنہ کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ ناک کے اندر پراپر آواز جو ہے واضح ہو کر آواز آتی ہے، لیکن جب اظہار کیا جاتا ہے تو وہاں پر فقط ظاہر کرتے ہیں اور آگے تلاوت جاری رکھتے ہیں. اس کی ایگزامپل پھر ہم ایک مرتبہ رپیٹ کرتے ہیں. میں صرف ایگزامپلز کو پڑھوں گا. من آمنا منہم، من آمنا منہم، انعمتا، انعمتا. یہ ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں. من آمنا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ ہے اور اس کے ماقبل سکون ہے. منہم، منہم نون ساکن ہے اور اس یعنی ہا حروف حلقی میں سے ہے اور اس کے ماقبل کیا ہے؟ نون ساکن ہے. اگلی ایگزامپل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انعمتا کے اندر نون ساکن ہے اور اس کے ماقبل حمزہ ہے. دوسرا انعمتا کے اندر آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہے اور ماقبل حمزہ ہے. اور اس کے بعد من حقن، من حقن، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں من غضبن، من غضبن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد آگے غین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے. من خوفن، من خوفن، یہاں پہ خا کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے اور اس کے ماقبل کیا ہے؟ اس کے ماقبل نون ساکن ہے. اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں. محکماتن ہن، محکماتن نہیں کریں گے بلکہ فقط پڑھیں گے محکماتن ہن. عذاب علیم، عذاب علیم، فقط اظہار کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے آگے قرآنن عربین، قرآنن عربین، کوئی غنہ نہیں کریں گے، فقط اظہار کر رہے ہیں. علیمن حکیمہ، علیمن حکیمہ، تو یہاں پہ کیا ہے؟ غنہ نہیں ہے بلکہ فقط اظہار کر رہے ہیں. عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، علیم خبیر، علیم خبیر. جی اب تک آپ کو اس کی کافی ساری پریکٹس ہو چکی ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں حصۃ القراءت کی طرف، اور حصۃ القراءت کے ذریعے آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو پریکٹیکلی آگے تلاوت کے اندر پڑھ کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی پوری طرح سے سمجھ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو قاعدے کو ایک مرتبہ پھر رپیٹ کر لیں. قاعدہ یہ ہوگا کہ ہم نے 3 چیزیں دیکھنی ہیں: نون ساکن، نون تنوین اور حروف حلقی. کتنی چیزیں دیکھیں گے؟ نون ساکن، نون تنوین اور حروف حلقی. تو سب سے پہلے ہم حروف حلقی اور نون ساکن اور نون تنوین ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس صورت کے اندر سے تلاش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. جی یہاں پر نون ساکن نہیں ہے اور نون تنوین بھی نہیں ہے. الرحمن الرحیم، اس کے اندر بھی نون ساکن بھی نہیں ہے اور نون تنوین بھی نہیں ہے. مالک یوم الدین،
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता। जी, हमें एग्जाम्पल मिल गई है कि नून साकिन है और नून साकिन के बाद या नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? आइन है। और आइन कौन से हरूफ में से है? आइन हरूफ हलकी में से है, हरूफ हलकी में से है। तो बस जब हरूफ हलकी के माक़बल नून साकिन या नून तनवीन आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे, फ़कत इजहार करेंगे। तो हम यहाँ पर इजहार करके इसकी तिलावत करेंगे। आप ज़रा गौर कीजिएगा, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जी, तो हमें अभी तक फ़कत यही एग्जांपल मिली है। अगर आपको कोई मिली है तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं सूरत इखलास की तरफ। इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई एग्जांपल मिल जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। अच्छा, यहाँ पे आपको एक नज़र तो आ रहा है वलम यकुल्लहु, लेकिन यहाँ पे नून जो है वो साकिन है। यहाँ पे एक इदगाम हो रहा है। जब हम इदगाम को पढ़ेंगे, इदगाम यरमलून में से है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से। कुफुवन अहद, जी एक एग्जांपल और मिल गई है। कुफुवन अहद, कुफुवन अहद, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, इन 6 हरूफ जिनको हरूफ हलकी कहा जाता है, इनके माक़बल अगर नून साकिन या नून तनवीन में से कोई आ जाए तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर इजहार करेंगे और गुन्ना नहीं करेंगे, फ़कत इजहार करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुफुवन अहद नहीं पढ़ना, बल्कि फ़कत यहाँ पर इजहार करना है। कैसे? कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। जी, क्लियर हो गया? तो आज के लेसन के अंदर हमने बिलखसूस हरूफ हलकी को पढ़ा और हरूफ हलकी की एग्जांपल्स को पढ़ा कि वो जिस वक्त इनके माक़बल नून साकिन या नून तनवीन आ जाए तो हम इजहार करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। और इनको हमने दौरान तिलावत भी एक दो जगह पे देख लिया है। चलिए अब हम दोबारा से फिर से अब तक हमने तजवीद का जो हिस्सा पढ़ा है उसको अगेन इसी तिलावत के अंदर रिपीट कर देते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि सूरतुल फातिहा और इखलास को इसलिए चुना गया है कि मोस्ट ऑफ़ द पीपल्स जब नमाज़ पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली जो सूरत लाज़मी है वो तो सूरतुल फातिहा है, उसके साथ आमतौर पर सूरत इखलास पढ़ी जाती है। तो हम इनकी क़िराअत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके फर्दर बाद फिर हम मुअव्वज़तैन की तरफ आ जाएंगे, उनको बेहतर करेंगे। तो इस तरह से ये मेन सूरतें जो हैं जब आपकी तैयार हो जाएंगी तो इतना हो जाएगा, इतनी तजवीद आपको आ जाएगी और इतना बेहतर तरीके से आपको कुरान मजीद पढ़ना आ जाएगा कि जितना हमें नमाज के अंदर उसकी तकरीबन ज़रूरत होती है। इसके बाद आगे आपकी मेहनत है। रूल्स आपको समझ आ गए हैं, आपको मैंने बता दिए हैं। इनको आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे, किसी भी सूरत में, किसी भी आयत के अंदर आपको हर हर हर्फ के अंदर तजवीद के रूल्स जो हैं वो अप्लाई होते हुए नज़र आएंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु पहला हर्फ जो है वो हमज़ा है और उसके ऊपर फ़तह है। जिस हर्फ के ऊपर फ़तह आ जाए उसे मफ्तू कहते हैं। उसके बाद लाम साकिन है, ख़ा के ऊपर फ़तह है, मीम साकिन है, दाल मदमूम है, लाम मकसूर है, उसके बाद लाम मुशद्दद भी है और उसके ऊपर कौन सी अलामत है? जी, थर्ड लास्ट लेक्चर हमने जो पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था, ये है कौन सी अलामत है? अलिफ अलमद्दिय्यतुस्सगीरा। कौन सी अलामत है? अलिफ अलमद्दिय्यतुस्सगीरा। अब हमने ये उर्दू और पंजाबी के अंदर जो अलामात के नाम हैं वो नहीं लेंगे, प्रॉपर जो तजवीद के अंदर अरेबिक नेम्स जो हैं इनके हम वही लेंगे। आगे हा जो है वो क्या है? मकसूर है, रॉ मफ्तू है, बा मुशद्दद भी है और मकसूर भी है, लाम साकिन है, आइन के ऊपर कौन सी अलामत है? अलिफ अलमद्दिय्यत सगीरा। उसके बाद लाम जो है वो मफ्तू है, मीम मकसूर है, या साकिन है और नून मफ्तू है। और रहीम के अंदर हम देखते हैं कि रा मुशद्दद है और उसके और मफ्तू है, हा साकिन है, मीम के ऊपर कौन सी अलामत है? अलिफ अलमद्दिय्यत सगीरा, नून मकसूर है। और रहीम की रा जो है मुशद्दद है और मफ्तू है, हा
مکسور ہے یا ساکن ہے اور میم مکسور ہے. یا آپ میرے ساتھ اس کو پریکٹس کے طور پہ ساتھ ساتھ بولتے جائیں. آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے مالکی یوم الدین. میم کے اوپر کون سی علامت ہے؟ الف المدیہ الصغیرہ. لام مکسور ہے، کاف مکسور ہے، یا مفتوح ہے، واو ساکن ہے، اور میم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکسور ہے. اس کے بعد دال، دال کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشدد ہے اور مکسور ہے، یا ساکن ہے، نون مکسور ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حمزہ مکسور ہے، یا مشدد ہے اور مفتوح ہے، کاف مفتوح ہے، نون مفتوح ہے، عین ساکن ہے، با مضموم ہے، دال مضموم ہے، واو مفتوح ہے. حمزہ مکسور ہے یا مشدد ہے اور مفتوح ہے، کاف مفتوح ہے، نون نستعین کا نون جو ہے مفتوح ہے، سین ساکن ہے اور تا مفتوح ہے، عین مکسور ہے، یا ساکن ہے اور نون مضموم ہے. اہدنا الصراط المستقیم. حمزہ مکسور ہے، ہا ساکن ہے، دال مکسور ہے، نون مفتوح ہے، صاد مشدد ہے اور مکسور ہے، را مفتوح ہے، طا مفتوح ہے، لام ساکن ہے، میم مضموم ہے، سین سین کیا ہے؟ ساکن ہے، تا مفتوح ہے، قاف مکسور ہے، یا ساکن ہے اور میم مفتوح ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین، جی صاد مکسور ہے، را مفتوح ہے، طا کیا ہے جی؟ مفتوح ہے، لام مشدد بھی ہے اور مفتوح بھی ہے، ذال مکسور ہے، یا ساکن ہے، نون مفتوح ہے، حمزہ مفتوح ہے، نون ساکن ہے، عین مفتوح ہے، میم ساکن ہے، تا مفتوح ہے، عین مفتوح ہے، لام مفتوح ہے، یا ساکن ہے، ہا مکسور ہے اور میم ساکن ہے، غین مفتوح ہے، یا ساکن ہے، را مکسور ہے، لام ساکن ہے، میم مفتوح ہے، غین ساکن ہے، ضاد مضموم ہے، واو ساکن ہے، با مکسور ہے، عین مفتوح ہے، لام مفتوح ہے، یا ساکن ہے، ہا مکسور ہے اور میم ساکن ہے، واو مفتوح ہے، لام مفتوح ہے، ضاد مشدد بھی ہے اور مفتوح بھی ہے، اور الف کے اوپر مد ہے، بڑی مد ہے، لام ساکن ہے اور مکسور ہے، لام مشدد ہے اور مکسور ہے، یا ساکن ہے اور نون مفتوح ہے. جس طرح سے ہم نے حرکات کا بیان وہ سورۃ الفاتحہ پہ اپلائی کر کے دیکھ لیا ہے. اس کے بعد ہم مدات کی طرف آتے ہیں اور مدات کو پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ بس. الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. مین کی یا ساکن ہے یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن ہے اور ما قبل مکسور ہے، اس وجہ سے یہ یا مدہ ہے. الرحمن الرحیم کی، یعنی الرحیم کی یا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی مدہ ہے کیونکہ اس کے ما قبل مکسور ہے. مالک یوم الدین کی واو جو ہے یہ واو ساکن ہے اور ما قبل مفتوح ہے. چونکہ ما قبل مفتوح ہے لہٰذا یہ واو کون سی کہلائے گی؟ یہ واو لین ہے، واو مدہ نہیں بلکہ واو لین ہے. یوم الدین کی یا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ یا مدہ ہے. ایاکا کا الف جو ہے یہ مدہ ہے. نعبد و ایاکا الف جو ہے یہ مدہ ہے. نستعین کی یا مدہ ہے. اہدنا الصراط، نصرا کا الف جو ہے وہ مدہ ہے. مستقیم کی یا جو ہے وہ مدہ ہے. صراط کا الف جو ہے وہ مدہ ہے. الذین یہ یا جو ہے یہ مدہ ہے. انعمت علیہم، علیہم کی یا جو ہے یہاں پہ دیکھیے یا ساکن ہے اور ما قبل مفتوح ہے. چونکہ مفتوح آ گیا ہے یا ساکن کے ما قبل، اس لیے ہم اسے مدہ نہیں کہیں گے بلکہ اسے کیا کہیں گے؟ لین. یہ یائے لین ہے. آگے ہے غیر کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ یائے لین ہے. مغضوبی کے واو جو ہے یہ مدہ ہے، چونکہ واو ساکن کے ما قبل مضموم آ گیا ہے، یہ واو مدہ ہو گئی. علیہم کی یا جو ہے یہ بھی لین ہے، یائے لین. ولضالین کی جو الف ہے وہ مدہ ہے اور یا بھی مدہ ہے. اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ میں ان کو دونوں صورتوں کو قرات بالترتیل کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہوں اور آپ نے پورے کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو سننا ہے اور میرے ساتھ دل کے اندر پڑھنا ہے اور غور کرتے جانا ہے کہ کہاں پر تجوید کا کون سا اصول جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے اور تلفظ کی ادائیگی کس طریقے سے ہو رہی ہے. بالخصوص آج ہم فوکس کریں گے حروف اظہار کا، یعنی حروف حلقی کو، ان کو فوکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہا ہم نے حروف حلقی میں سے پڑھا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ہا اور عین ہم نے حروف حلقی میں سے پڑھا ہے.
الرحمن الرحیم، ہا حروف حلقی میں سے ہے. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ عین حروف حلقی میں سے ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، انعمت علیہم. جی یہاں پہ میں نے ریپیٹ کیا، آپ ذرا غور کیجئے. انعمدہ کا حمزہ جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، عین بھی حروف حلقی میں سے ہے، اور یہاں ان کے انعمدہ کے درمیان یعنی یہاں جو نون ہے یہ نون یہاں پر اظہار ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. انعمت علیہم، آگے عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. جی یہاں پر غین جو ہے یہ حروف مدہ، حروف کون سے میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے. اس کے بعد دوبارہ پھر غین حروف حلقی میں سے، آگے عین حروف حلقی میں سے یہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی پریکٹس ہو گئی. آگے ہم بڑھتے ہیں سورۃ اخلاص کی طرف، اس کی تلاوت کرتے ہیں. اس کو غور سے سماعت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی تو یہاں پر دیکھتے ہیں قل ہوا کی ہا جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے. آگے اللہ کی ہا جو ہے اس میں جلالت اللہ کے آخری حرف جو ہے وہ ہا، یہ کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے ہے. آگے حمزہ پھر حروف حلقی میں سے. ہا احد کی ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے. آگے اللہ کی ہا، حمزہ اور ہا یہ دونوں کس میں سے ہیں؟ حروف حلقی میں سے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد. جی یہاں پر ہمیں اظہار بھی کرنا ہے چونکہ حمزہ کے ما قبل نون تنوین آ چکا ہے، لہٰذا چونکہ وہ حمزہ کے ماقبل آیا یعنی حروف حلقی کے ماقبل آیا تو ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ کیا ہے؟ فقط اظہار کریں گے. ہم پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ. ٹھیک ہے جی، تو یہ آج کی پریکٹس تھی. بڑھتے ہیں عزت الدعا کی طرف، اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ کو یاد بھی ہے کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر سے ہم اس کو دوبارہ یاد کر لیتے ہیں، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ تھوڑی سی اگر محنت کریں گے تو ان کو یہ دعا یاد ہو جائے گی. اللہ رب العزت کے گھر مسجد کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی وہ دعا ہے، بہت ہی معروف ہے، بہت ہی آسان ہے، مل کے پڑھیے گا. اللہم، اللہم افتح لی، افتح لی ابواب، ابواب رحمتک، رحمتک. یہ کاف کے اوپر اگرچہ فتح ہے لیکن چونکہ ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو وقف کے حالت کے اندر وہاں پر جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کو سکون میں بدل دیا جاتا ہے. اس کا قاعدہ بھی جب آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا. جی پھر اس کو مل کے پڑھتے ہیں. اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ابواب رحمتک، ابواب رحمتک. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب اس کو زبانی پڑھنے کی کوشش کیجئے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک.
جی یہ دعا آپ کو زبانی یاد ہو گئی ہے. آئیے اب ہم اسی دعا کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ کوئی حروف حلقی میں سے ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہم کا جو حمزہ ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے. افتح لی کا حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. آگے افتح کی ہا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے. اب وابا کا حمزہ جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے. آگے رحمتکا کی ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ہو یا عربی زبان ہو، ہر لفظ کے اوپر کوئی نہ کوئی تجوید کا اصول جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. تو تجوید کو پڑھنے کا آپ کو بہت ہی فائدہ ہو رہا ہے، اور اب تک آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی تلاوت جو ہے وہ پہلے کی نسبت کتنی زیادہ بہتر ہو چکی ہے. تو ساتھ جڑیے رہیے، بڑھتے رہیے، انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو پا لیں گے. اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. آمین. اللہم افتح لی ابواب رحمتک مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. جی تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آج کا لیسن جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سے اسکپ نہ ہو. حصۃ التجوید 11واں لیکچر ہے. حصۃ التجوید میں ہم نے پڑھا حروف حلقی کا حکم کیا ہے. حروف حلقی کے ما قبل غنہ ہو، ما قبل غنہ ہو تو غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے. ان کی ایگزامپلس بھی ہم نے 1 بائی 1 ساری پڑھ لی ہیں، اس لیکچر پہ موجود ہیں. اگر آپ نے دوبارہ اس کو سننا ہو یا ریپیٹ کرنا ہو تو یہ لیکچر ہمارا یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، حافظ محمد مغیث کے چینل سے. ٹھیک ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک بھی کر دیں. جیسے ہی ہمارا اگلا لیکچر آئے گا تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتا جائے گا. فردر اگر کسی نے اس حوالے سے آپ کا کوئی کویشچن ہو تو وہ آپ کمنٹس میں ہمیں کر سکتے ہیں، اور اس لیکچر کے ریلیونٹ آپ کو کویشچن کے آنسر جو ہیں ان کو مل جائیں گے. اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، سورۃ اخلاص کی تلاوت کی ہے، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو ہے اس کو پڑھا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کو ہم اختتام کی طرف لے چلتے ہیں. وآخر دعوا یعنی الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیسٹ آف لک. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں.